السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو طوفان کا عذاب آیا اس کے بارے میں۔ جب معاشرہ خراب ہونے لگا اور لوگ خدا پرست اور پرہیزگار ہونے کے بجائے مشرک ہونے لگے ان میں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے لیے بڑے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہیں جو ہم میں سے ادنیٰ درجے کے ہیں، ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے قوم، اس نصیحت کے بدلے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، اور میرے بھائیوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ میں نہ تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اور یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ سرداروں نے کہا، نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو، یعنی عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس کو تو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، جب میں اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں تو وہ اس سے بھاگتے ہیں، جب میں ان کو نصیحت کرتا ہوں تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے، مگر وہ نہیں سنتے۔ اے پروردگار، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے تو اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی ہمارے حکم سے بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، فکرے کستے اور کہتے، خشک زمین پر غرق ہونے ڈوبنے کا بچاؤ کرتا ہے۔ نوح اس پر ہنستے کہ موت سر پر کھڑی ہے اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ آخرکار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی کہ ان کے گھر کے تنور میں پانی ابلنے لگے گا۔ چنانچہ جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی دو دو جانور، ایک نر و ایک مادہ لے لو، اور اپنے گھر والوں کو، جو لوگ خدا پر ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ تعداد میں کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا۔ ان کے گھر والوں میں سے ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں کشتی پر سوار ہونے والوں میں شامل نہ تھے۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ گئے، جن کو لہریں کیا تھی، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آئی، بیٹے کو بہا کر لے گئی۔
نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو میں اس کو نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ خدا نے فرمایا، نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں، اس کے افعال ناسائشتہ ہیں، تو جس چیز کی حقیقت تم کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ 40 دن پانی آسمان سے برسا، زمین سے ابلا، اونچے اونچے پہاڑ اور ان پر درخت سب ڈوب گئے، پرندوں کے لیے بھی کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش کو روک لے، تو پانی خشک ہوا، اور کشتی جو پہاڑ جو ملک عراق کے شمال میں واقع ہے جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے نوح پر اپنی رحمت فرمائی اور کہا، اب کشتی سے اتر آؤ۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے آگے سب برابر ہیں۔ افضل وہی ہے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی کو آپ سورہ ہود، سورہ نوح اور سورہ شعراء کے ترجمے میں پڑھ چکے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی نصیحت آموز اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔